وفاقی حکومت کے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے منصوبے کے اعلان کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر پانی کی تقسیم پر صوبوں میں اختلافات ایک بار پھر سامنے آ رہے ہیں۔ ان اعتراضات کے باوجود وفاقی حکومت کی جانب سے ملک میں کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے اور کامیاب بنانے کے لیے 6 نہروں کے منصوبے کا اعلان ہے۔ وفاق میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی اس بارے میں کھل کر بات کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے نہروں کی تعمیر کے اس منصوبے کو 6 اسٹریٹجک کینال منصوبے کا نام دیا ہے۔ اس نہری منصوبے کے خلاف سب سے زیادہ آواز صوبہ سندھ سے اٹھائی جا رہی ہے اور کسانوں، قوم پرست و مذہبی جماعتوں اور اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں اور بار کونسلز کی جانب سے گزشتہ کئی ماہ سے حکومت کے اس منصوبے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے 6 اسٹریٹجک کینال کے منصوبے کی ضرورت پاکستان گرین انیشیٹو کے تحت ملک میں شعبہ زراعت کو فروغ دینے کے لیے پیش آئی۔ وفاقی حکومت پاکستان گرین انیشیٹو کے تحت ملک بھر میں 40 لاکھ ایکڑ کی غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وفاقی حکومت یہ زمین صوبوں سے حاصل کر رہی ہے جہاں کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ان زمینوں کو قابل کاشت بنا کر اجناس کی ملکی ضروریات کو پورا کرنے اور جدید زراعت کے طریقے اپنا کر کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان گرین انیشیٹو منصوبے کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے 4 صوبوں میں نئی نہروں کو تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا، جن میں سندھ میں تھر اور رینی کینالز، بلوچستان میں کچھی کینال اور خیبر پختونخوا میں چشمہ، جبکہ پنجاب میں چولستان اور گریٹر تھل کینال، رائٹ بینک کینال کی تعمیر کی جانی ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت کے اس کینال منصوبے کی باقاعدہ منظوری نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے دور میں فروری 2024 میں نیشنل اکنامک کونسل نے دی تھی، جو کہ مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے مشروط کی گئی۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی حکومت نے پہلی بار 1990 کی دہائی کے آخر میں کارپوریٹ فارمنگ متعارف کروائی، جس کے لیے 19 ملٹی نیشنل کمپنیوں کی منظوری دی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد سے قبل ان کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ جنرل پرویز مشرف نے جب میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے باضابطہ اقدامات کیے اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے زرعی فارمنگ پالیسی اور کارپوریٹ فارمنگ آرڈیننس کا اجرا کیا۔ سن 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس نے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ذریعے غیر ملکی سرمائے کو متوجہ کرنے کی کوشش کی اور سن 2009 میں ایک پیکج کا اعلان کیا جس کا فوکس بھی مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک تھے، جس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، تاہم یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منصوبے پر سندھ اور وفاق میں تنازع کیوں ہے؟ اس تنازع کی شروعات گزشتہ برس 8 جولائی کو ہوئی جب اس کینال منصوبے سے متعلق صدر مملکت آصف علی زرداری کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں اس منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ تاہم رواں برس مارچ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں اور وہ بطور صدر دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کے یک طرفہ حکومتی فیصلے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر حسن عباس کے مطابق یہ منصوبہ بظاہر پنجاب کا ہے، مگر اس سے پنجاب کا کسان ہی نہیں بلکہ سندھ بھی متاثر ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جس بھی دریا پر کینال بنے، آخر میں اس کا اثر سندھ طاس معاہدے پر ہی پڑتا ہے۔